جی السلام علیکم. ابھی بہتر ہے کہ ویسے کی ویسے ہے؟ ٹھیک ہے. ہم لیپ ٹاپ سٹارٹ کیا ہے, ری سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک. ریکارڈنگ سیم چل رہی ہے, وہ اس کو بند نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کا شان الورود یہ ہے کہ 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روضہ محترمہ سے ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے جو بتایا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کافی نہیں ہے. تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں, یعنی ساری رات عبادت کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں روز روزہ رکھوں گا, یعنی صائم الدہر رہوں گا. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا آ کے کہ کیا آپ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, اور میں نے شادی بھی کی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا, جس نے میری سنت کو چھوڑا, وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, وہ میرے میں سے نہیں ہے. یعنی کہ سنت طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے. پہلی بات کہ اپنی طرف سے کوئی بات یہ سمجھنا کہ میں اپنی عقل سے کوئی بہتر چیز ایجاد کر لوں گا, تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ بات ہم کر چکے ہیں فلیس منی کا کیا مطلب ہے, کہ بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ میرے سے نہیں ہے, یعنی وہ میری ملت میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ڈر ہے ایسی چیز کے اوپر کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہ سنت کے اوپر اگر یہ حدیث آ جائے تو امتحان کے اندر تو آپ سنت کی فضائل کے اوپر ساری بات کر سکتے ہیں. ساری آیات ہمیں آنی چاہیے. ویسے جنرلی سنت والی قرآن پاک کے اندر بھی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ دیں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں, یعنی میری سنت کو فالو کریں, اور پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور ان کے گناہوں کو بخش دیں گے. تو سنت اتنی بڑی چیز ہے. ایک سنت پہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے انسان کو, ایک سنت پہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملتی ہے. ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں سنت کی اتباع. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, رول ماڈل ہے وہ تمہارے, یعنی ان کی اتباع کرو, ان کو فالو کرو سٹیپ بائی سٹیپ. اور یہ حدیث تو بہت بڑی ایک وارننگ ہے, ایک وعید ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے میں سے نہیں ہے. سنت یاد رکھیں, سنت طریقے کو کہتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایک آدھ دفعہ کی ہو تو اس کو ایسے سنت نہیں کہتے ہیں, اس کو سنت نہیں کہتے ہیں. سنت کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقہ. ایک آدھ دفعہ چیز جواز کے لیے کی جاتی ہے, پرمیسیبلٹی کے لیے, لیکن سنت وہ ہوتی ہے جو ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک نورم ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے,
اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. کیا مثلاً کہ چیز اگر کو چھت سے پھینکا جائے تو وہ نیچے گرتی ہے, رائٹ, یہ سنت ہے. لیکن کیا چیز اوپر نہیں اڑ سکتی؟ اڑ سکتی ہے, اڑتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب شادی کرتا ہے انسان تو اس کے بعد اولاد ہوتی ہے, رائٹ, اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ شادی کے بغیر اولاد نہیں دے سکتے کیا؟ بالکل دے سکتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی, رائٹ. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ کے بغیر ہوئی. سیدہ حوا علیہ السلام کی پیدائش ماں کے بغیر ہوئی. ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن سنت کیا ہے کہ شادی کریں میاں بیوی, آپس میں تعلق ہوگا تو اولاد ہوگی, رائٹ. تو ایک سنت یہ ہوتی ہے, سنت طریقہ عادت کا ہونا. ایک آدھ دفعہ کوئی چیز جواز کے لیے کر لینے کو سنت نہیں کہتے, رائٹ, اس کو سنت نہیں کہتے. اسی لیے ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کون سی ہوتی ہے؟ سمیع. کیا ہوتی ہے سنت مؤکدہ؟ سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہے ایمن؟ کبھی چھوڑی نہ ہو. جی, جو وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی نہ ہو, یعنی اس کو مطلب استقامت کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ کیا ہو. کبھی کبھار تو چھوڑ دی ہوگی لیکن میجورٹی کی ہے, اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنت جو کبھی کی کبھی نہیں کی, یعنی کوئی ایسی پریفرنس نہیں ہے کہ ہاں بہت ہی کنسسٹنسی کے ساتھ کی ہو, تو اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. تو سنت مؤکدہ کو یعنی اسی لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بالکل ونس ان اے وائل کی ہو تو سنت ہی نہیں ہے, وہ ایک جواز کے لیے ہے, اس کو سنت نہیں کہیں گے ایز سچ. لیکن سنت جو کافی دفعہ کی ہو, ایک طریقہ ہو, پھر وہ بھی دو کیٹیگریز کے اندر سپلٹ ہے. ایک جو اکثر کی ہو وہ غیر مؤکدہ ہے, اور ایک جو کبھی کبھی کی ہو وہ غیر مؤکدہ ہے, ٹھیک ہے. تو سنت اس لیے جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکتم فیکم امرین, کتاب اللہ اور سنتی. اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ نہیں کہا کتاب اللہ و حدیثی, جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کہا ہے, حدیث دکھاؤ. حدیث اور چیز ہوتی ہے, سنت اور چیز ہوتی ہے. لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جواز کے لیے کسی کو بتا دی ہو کہ پرمیسیبلٹی ہے, سنت اس کو نہیں کہیں گے چیز کوئی شاذ ہو, ونس ان اے وائل ہو, بہت ہی ریئر چیز ہو. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے, یعنی مسائل کی ڈیریویشن, مسائل کا اخراج کرنا قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر. بس اس چیز کو یاد رکھیں. اور ایک آخری بات میں بتا دوں, یہ ٹاپک تو سبحان اللہ اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو اسی پہ بات کرتے رہیں گے, لیکن ایک بات کہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اور سنت کو چھوڑ دینا, یعنی اس کو پرماننٹلی چھوڑ دینا, یہ یعنی گناہ تو ہے اور کبائر میں سے ہے, ٹھیک ہے, میجر سے. تو جو لوگ اس پر, یہ تو ہم جنرل سنت کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم عبادت کے اندر بھی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے. اور کچھ لوگ جو سنتوں کا خیال ہی نہیں رکھتے, مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے, بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. کچھ لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے, یعنی ونس ان اے وائل جلدی ہو, کام پہ ہو, میٹنگ ہے تو چلیں ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل مجھے ٹائم ہی نہیں ملا آج تو ایک دن مجھ سے چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. لیکن جو لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے, اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے, تو کنسسٹنسی کے ساتھ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ گناہوں یعنی کبیرہ میں سے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ بہت ہو سکتے ہیں لیکن
लंबी न करें इस बात को जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना था कि अगर हम लोग इसकी तशरीह कर रहे हैं तो ऐसा वाक़या लिखते हैं तो जैसे हदीस में लिखते हैं कि और कमा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसा कुछ इतना ज़रूरी नहीं है कि क्या हम वाक़या नरेट करते वक्त कुछ गलती हो सकती है तो उसकी नहीं, गलती तो यकीनन आप हूबहू तो दो तरह की रिवायात होती है। एक रिवायत होती है अल्फाज के साथ, एक रिवायत बिल माना होती है कि उसके रिवायत के माना यानी उसका मीनिंग, उसकी क्या कहते हैं, उसकी जिस बता दी जाती है। ये बिल्कुल जायज़ बात है, वरना तो कौन सी आपको हदीस आती है जो कि हूबहू, बहुत ही कम आती होंगी। तो हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम तर्जुमा या शरह करते हुए जो वाक़या नरेट कर रहे हैं उसमें हम गलती का क्या मतलब है, तो मैं कह रहा हूँ गलती का क्या मतलब है। जैसे कि वर्ड बाय वर्ड तो आपने हदीस याद तो नहीं की हुई, तो वो तो ये रिवायत बिल माना करते हैं हम, उसके जिस बताते हैं। मैंने भी जो आपको बताई वो वर्ड बाय वर्ड तो नहीं बताई मैंने आपको, बल्कि उसकी समराइज वर्जन बताया बहुत ही ज़्यादा। ये बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर कोई मसला नहीं। दूसरा सवाल था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नफल एहतमाम से किया हो तो उन्होंने उसको कैटेगराइज किया कि ये नफल है। अगर नफल एहतमाम के साथ किया होगा तो सुन्नत की कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुका होगा। जैसे वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो नफल की कैटेगरी में आती है। क्यों नफल की कैटेगरी में आती है वो एक डिफरेंट डिस्कशन जी, ठीक है। लेकिन जो भी सुन्नत भी नफल है, सुन्नत नफल नहीं है। पूछो मैं सुन्नत इबादत की बात कर रहा हूँ, नमाजों की जो सुन्नत रखते हैं वो नफल नहीं है क्या? नफल का क्या मतलब है? कभी किया नफल का क्या मतलब है? नफल जो फराइज के अलावा है। जी, नफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या है कुरान के अंदर? व याकूबा नाफिला, व याकूब नाफिला, कि इसहाक तो अल्लाह ताला ने दिया ही, और एक एक्स्ट्रा एक और भी दे दिया याकूब। अल्लाह ताला ने यानी नेमतें अपनी ज़्यादा कर दी। तो नफल एक्स्ट्रा चीज को नफल कहते हैं। फर्ज के अलावा सब कुछ नफल है, लेकिन नफल में फिर एक और क्लासिफिकेशन हो जाती है। जिन नवाफिल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसिस्टेंसी के साथ किया वो फिर सुन्नत मौक़िदा हो जाती है। तो वो ऑलरेडी जब सुन्नत, वो सारे जो नफल कहा जा रहा है फिर की इस्तिलाह में कि नफल है, वो फिर वो नफल ही है। तो तहज्जुद नफल है बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह और है। ऑल दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत कंसिस्टेंसी के साथ किया, लेकिन उसकी और वजह, ठीक है। मोहम्मद आरिफ सईद साहब का सवाल है कि इबादत के अलावा भी रोज़ाना के मामूलात में सुन्नत मौक़िदा होते हैं। जी जी, हर वो सुन्नत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिस्टेंसी के साथ किया वो सुन्नत मौक़िदा है। जिसको कभी किया कभी नहीं किया, या कभी एक तरीके से किया कभी दूसरे तरीके से किया, तो वो फिर एक वो पर्टिकुलर चीज़ मौक़िदा नहीं होगी। मौक़िदा का मतलब ही वही यही है कि वो ताकीद के साथ की है वो चीज़, ठीक है। आखिरी सवाल इस टॉपिक में। ये इसमें जो मसनून दुआएं जो हम पढ़ते हैं वो भी मुब्तदा में शामिल होंगी। 203 मन अज़्ज़ा सकला कुसिया बुर्दन फिल जन्नती। अज़्ज़ा अज़िया का मतलब होता है सब्र करना। अज़िया का मतलब, अज़्ज़ा कौन सा बाब होगा? अज़्ज़ा नहीं, हाँ भाई मुजर्रद मज़ीद भी नहीं होगा। अच्छा चलो इसके बारे में सोचना, ठीक है। मैं अभी मैं उसकी स्प्लिट डाउन नहीं कर रहा।
بلکہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور بلکہ پوچھیں مفتی نعمت اللہ صاحب سے کہ یہ کون سا باب ہے. لیکن عزا کا مطلب ہوتا ہے تعزیت کرنا, کونڈولنس, کیا کہیں, ٹو گیو کونڈولنس, اور کیا ہوتا ہے پراپر انگلش, ٹو گیو کونڈولنس, ٹو پاس کونڈولنس, اور جسٹ To give your condolence. give condolence, to condolence, sorry. Give condolence, تعزیت کرنا, عزا. ثقلا, ثقلا مؤنث کا سیکھا, اس کا مطلب وہ عورت جس کا بچہ فوت ہو جائے اس کو ثقلا کہتے ہیں. وہ عورت جس کا بچہ فوت ہو جائے یا گم ہو جائے اس کو ثقلا کہتے ہیں. من عزا ثقلا, جس نے اس عورت کے ساتھ جس کا بچہ فوت ہو جائے یا گم ہو جائے تعزیت کی. کسیا, کسا کا مطلب ہوتا ہے پہننا, کسیا باب سمع, باب نصرہ سے بھی آتا ہے, کپڑے پہنانا. کپڑے پہننا, کسیا میں سوچ, جی یہ مجہول ہے کسیا. من عزا ثقلا, جس نے اس عورت جس کا بچہ فوت ہو جائے یا گم ہو جائے اس کے ساتھ تعزیت کی. کسیا بردن, بردن کا مطلب برد کیا ہوتا ہے, بردن کیا ہوتا ہے, بردہ کیا ہوتا ہے, ہاں ویسے چادر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کپڑوں کے معنی میں ہے. کسیا بردن فی الجنت, اس کو جنت کے اندر کپڑے پہنائے جائیں گے. اچھے یعنی اچھے کپڑوں کو جو ہے وہ بردہ کہتے ہیں, بردہ اس کو بھی کہتے ہیں. سکیلا, سکیلا کا مطلب ہوتا ہے گم کرنا. سکلا وہ عورت جس کا بچہ گم ہو جائے یا فوت ہو جائے. ہاں نہیں, کیوں, جی نہیں اس میں تبدیل نہیں ہے, اس کی تحقیق کرنی پڑے گی یہ کیا ہے اصل میں گرامیٹیکلی, لیکن اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. من عزا ثقلا کسیا بردن فی الجنت, جس نے اس عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ گم ہو جائے یا فوت ہو جائے, اللہ اس کو کیا جنت میں لباس پہنایا جائے گا. یعنی کہ اس کے ایک جنرل پرنسپل سمجھیں کہ کسی بھی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا دل اس کے دل کو تسلی دینے پہ یہ ثواب مل رہا ہے. اور ثقلا اس لیے کیونکہ ایک عورت اس کا بچہ اس کی وفات اس کا گم ہو جانا اس سے بڑا غم کوئی ہو نہیں سکتا, مطلب بہت بڑا غم ہے. اور بھی بڑے غم ہوتے ہیں لیکن بڑے غموں میں سے ایک بڑا غم ہے کہ کسی عورت کا بچہ یا فوت ہو جائے یا اس کا بچہ گم ہو جائے. ایک عورت کے لیے خاص طور پہ ماں کے لیے, یعنی اس ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دینے پہ اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ من عزا ثقلا کسیا بردن فی الجنت. اور تسلی کسی طرح بھی دی جا سکتی ہے مل کے, آج کل تو کچھ بھی اور ہو سکتا ہے, ایک فون,
اور جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف سکلا کے لیے، بات تو سکلا کے لیے ہے، لیکن کسی بھی شخص کو جو کہ جس کو کوئی پریشانی ہے، اس کے دل کو تسلی دینے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ تو لوگ فون کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ قریبی ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب بات ہوتی ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اس کی بات سن کے بغیر کوئی لفظ کہے، 2 لفظ کہہ کے جو ہے فون بند کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات کی کیا؟ تو اصل میں تو صرف دوسرے بندے کی بات کی تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جی دعا کر دیں، آپ بات پوری بتا کے 10-15 منٹ کی، جی دعا کر دیں، جی دعا کرو، وہ خوش ہو جاتا ہے بندہ، اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے، کسی کی بات سن کے اس کے لیے اس کو تسلی دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت مقام ہے، اجر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا کریں، لوگوں کو تسلی دینا ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة۔ ایک سوال گردن کے بارے میں، جی اس کے یہاں پہ جنت میں لباس پہنایا جائے گا تو کس طرح کا لباس ہے؟ جنتی کو لباس نہیں ہوگا؟ جنت میں لباس نہیں ہوگا، یعنی کوئی اس کا لباس، کوئی خاص قسم کا لباس؟ لیکن ہاں اچھا سوال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت میں لباس پہنایا جائے گا۔ لباس پہنایا، ویسے تو لباس جنت میں پہلے سے ہی ہوں گے، اور جو آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پہ جو آپ کا دل چاہے گا ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اکرام کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آج کل تو ایسا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بادشاہ کے پاس جائیں تو کئی دفعہ آپ کو مطلب جانے سے پہلے ایک رویل گاؤن پہنایا جاتا ہے کہ ہاں بادشاہ پروٹوکول ہے کہ یہ ایک رویل گاؤن ہے، آپ اس کو پہن کے جائیں۔ تو اصل میں آپ کو آنر دینے کے لیے آپ کو اس طرح کی لباس پہنائے جاتے تھے، ابھی بھی پہنایا جاتا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اکرام کے لیے خصوصی لباس پہنایا جائے گا، اس کی عزت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اکرام دیں گے، خصوصی اکرام۔ اچھا سوال، ماشاء اللہ، کچھ سوچ تو رہا ہے نا۔ جی اگلا سوال، اگلی حدیث، من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة۔ قتل یقتل، قتل کرنا، معاہدا، معاہدا آہدا یعاہد، معاہدہ کرنا، کانٹریکٹ کرنا، آہدائی، عاہدہ کا مطلب ہوتا ہے عہد کرنا، وعدہ کرنا، معاہدہ کانٹریکٹ، دونوں طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، باب فعل، تو اسی لیے اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ من قتل معاہدا، جس نے قتل کیا معاہدے کو، یعنی معاہدے والے کو، میں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ لم یرح، لم یرح، راح کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، یعنی سونگنا، کسی اسمیل کو محسوس کرنا، کسی بو کو محسوس کرنا۔ بو جو ہوتی ہے، جو بو اصل میں تو بری اسمیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں بو صرف اسمیل ہوتی ہے، کیونکہ بد بو اور خوشبو ہوتی ہے، بو اصل میں اسمیل ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اسمیل کو محسوس کرنا اس کو راحہ کہتے ہیں۔ لیکن رائحہ نارملی یرح، راحہ جو ہے وہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے نارملی، جس طرح بو جو ہے نارملی بری اسمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، اسی طرح راحہ جو ہے نارملی آل اس کا مطلب بو کو محسوس کرنا ہے، اسمیل کرنا، لیکن اچھی اسمیل کو محسوس کرنا، اسی سے رائحہ ہے، رائحہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی اسمیل، خوشبو، رائحہ۔ لم یرح رائحۃ الجنۃ، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ فعل جار نہیں؟ جی
یہ اس نے نہیں سنگا. جی کئی دفعہ مستقبل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور یہ پڑھیں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کہاں پہ فعل ماضی مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، نہیں پڑھا؟ یہ تاکید کے لیے جی کہ ایسا تفسیر میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا. تاکید ہاں تاکید کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جی یعنی وہ جنت کی، لیکن مستقبل تاکید کے لیے کہ وہ جنت کی خوشبو کو نہیں سونگ پائے گا. من قتل معاہدن، جس نے قتل کیا معاہدے والے کو، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں سونگ پائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کانٹریکٹ کر لیا کسی سے، پیس کانٹریکٹ، اور اس پیس کانٹریکٹ کے بعد آپ نے جا کے اس بندے کو، جن کے ساتھ آپ کا پیس کانٹریکٹ ہوا تھا، امن کا معاہدہ، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا ان کے بندے کو، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا. اصل میں اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کچھ باتیں. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی دین کو پھیلانے کی، رائٹ، کہ آپ کسی کے پاس ایک امیر، ایک خلیفہ، امیر المؤمنین، وہ جائے کہیں اور اسے کہے دوسری جگہ پہ کہ میں یہاں پہ، ہمیں اجازت دو کہ ہم دین کی دعوت دے سکیں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، باقیوں کو بھی اجازت دو. اگر وہ منع کر دے تو آپ ایکچولی اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں کہ آپ کیسے منع کر رہے ہیں ہمیں دین کی دعوت دینے سے. پوری بات ڈیٹیل میں ہو چکی تھی. اگر جس طرح سے بھی اب وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے لے لیا اس کو کنٹرول، یا پہلے سے ہی کنٹرول ہے، تو وہاں پہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو دعوت تو دی جائے گی، لیکن جیسے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کوئی مجبوری نہیں ہے ان کو دین اپنا چھوڑنے کی. لا اکراہ فی الدین، کوئی مجبوری نہیں ہے دین کے اندر. تو اگر وہ چاہیں تو اپنے دین پہ رہ سکتے ہیں، وہ اپنی مندر بھی بنا سکتے ہیں، وہ اپنی گرجے بھی بنا سکتے ہیں، وہ اپنے سینگاگ بھی بنا سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی مجبوری نہیں ہے اپنا دین بھی چھوڑنے کی. اور یعنی لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیس کے ساتھ رہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزیہ، جیم کے ساتھ، جیم زا یا ہاں. اگر وہ جزیہ دیں تو وہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس گورنمنٹ کو دیں تو پھر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی جزیہ دے جو بھی، تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں، ان غیر مسلموں کو. ان لوگوں کو کہتے ہیں ذمی، زال کے ساتھ، دال زال، وہ والا زال. تو جب وہ ذمہ ہو جاتا ہے تو ایک طرح کا آپ کا کانٹریکٹ ہے اس کے ساتھ، وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، آپ کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ وہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یعنی گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، جس طرح ہر بندے کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے. وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے، وہ اپنی جو کچھ بھی اس کے ورشپ کی پلیسز ہیں، ان سب کو اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے. تو ایک کانٹریکٹ ہے ان کے ساتھ، تو ایک معاہدہ ہے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ذمہ ہو، ضروری نہیں ہے ذمہ ہو، کوئی غیر ذمہ ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لے، ایک ملک کانٹریکٹ کر لے، میں بھی یعنی ایک نیبرنگ ملک ہے، وہ آپ کے پاس آئے، اب آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لے کہ جی ہم آپ کو یہ کریں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح معاہدہ کیا کہتے ہیں، کتنے معاہدے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رائٹ. حدیبیہ کے اوپر بھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ جی ہم پوائنٹس ہیں، ہم بھی اس کو فالو کریں گے، آپ بھی فالو کریں گے. کتنے وہ کہ آپ حملہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. تو ایسا ہو سکتا ہے فار واٹ ایور ریزن، پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اور ریزن ہو سکتی ہے.
تو جب معاہدہ ہو گیا، ایک کانٹریکٹ ہو گیا، یعنی سیفٹی کانٹریکٹ ہو گیا، پیس کانٹریکٹ ہو گیا، اب پیس کانٹریکٹ کے بعد اگر کسی مسلمان نے جا کے اس کو قتل کر دیا، یعنی پیس کانٹریکٹ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن ایک ریلیجس بیس کے اوپر اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. من قتل معاہدن، جس نے قتل کر دیا معاہدے کے باوجود، کانٹریکٹ ہے، ایک سیف پیس کانٹریکٹ ہے، اور اس کسی نے اس کو معاہدے والے کو قتل کر دیا، لم يرح رائحة الجنة، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیکھیں، یاد رکھیں، وعدے کا دین کے اندر بہت بڑا مقام ہے. ہم نے وہ حدیث بھی شاید پڑھی تھی، جو بیچ فن والے لوگ ہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، شاید پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر جو وعدہ پورا نہیں کرتا. تو وعدے کا بہت بڑا مقام ہے. اچھا، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے لم یرہ رائحۃ الجنت؟ ہے تو مسلمان، اس نے ایک کانٹریکٹ توڑ دیا، جا کے کسی کو قتل کر دیا. لم یرہ رائحۃ الجنت، کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ یہی مطلب ہے نا. تو جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جہنم میں رہے گا؟ کیا وہ جہنم میں رہے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو فائنلی جنت میں جائے گا. یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا جنت میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ جی نہیں جی جی، جب تک گناہ کی پنشمنٹ ملنا، اس کو ایسی جتنی بھی ایسی احادیث ہیں ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی احادیث کو جو خوارج نے اور معتزلہ نے، خوارج نے، انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ والا کافر ہو گیا، کیونکہ کافر ہی جنت میں نہیں جائے گا، ایمان والا تو جائے گا. اسی طرح کی احادیث کو انہوں نے دلیل بنا کے کہا کہ جی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا. سارے کبیرہ گناہ ہے، ایک معاہدے کو توڑ دینا. تو جس طرح وہ اس طرح کی حدیث بھی وہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اس نے کفر کیا. رائٹ، یہ حدیث پاک. تو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے کفر کیا تو وہ کافر ہو گیا، اس کا مطلب ہے. اسی طرح لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس بندے کا ایمان ہی نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا. تو کہہ رہے دیکھو یہ تو کہہ رہے ایمان ہی نہیں، یعنی کافر ہو گیا. تو اس طرح کی احادیث کو وہ لے کے ان کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. اس کے بارے میں بہت دلائل ہیں کہ کیا اس کا مطلب کیوں نہیں ہے، کیوں کافر نہیں ہوتا. لیکن اینی وے اس کا یہی مطلب ہے جو مسعود صاحب نے فرمایا کہ وہ شروع میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا اس بڑے گناہ کی وجہ سے. آف کورس ہمارا اس کو باقی احادیث کے ساتھ ہمیں کمبائن کر کے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایک حدیث سے پوری بات میں پورا مفہوم نہیں سمجھ سکتے، پورا عقیدہ، پورا دین، کہ ہاں وہ جائے گا، لیکن پھر جب اس کا اپنی گناہ کی سزا وہ پا لے گا تو پھر اس کو اپنے وقت کے اوپر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر وہ ایمان کے اوپر اس کی موت آتی ہے تو. ٹھیک ہے، قصاص اس کے لیے لیا گیا، وہ کے لیے وعید میں داخل قصاص لے لیا گیا. حدود، یہ بھی ایک بہت بڑی کلام ہے اس کے اوپر کہ کیا حدود، پنشمنٹ، حد اگر جاری ہو جائے تو کیا پھر اس بندے کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں. احناف کہتے ہیں تب بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نے توبہ نہیں کی، توبہ پہ تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، توبہ پہ تو شرک معاف ہو جاتا ہے. یہ تو وہ بات کریں جب توبہ نہ کی ہو، توبہ پہ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن حد پنشمنٹ کے اوپر ایک اختلاف ہے کہ کیا حد کفارہ بن جاتا ہے کہ نہیں، یعنی حد پنشمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو گئی، کیا اب وہ اس کا کفارہ بن گیا اور قیامت کے دن آخرت میں اس کی کوئی سزا ہوگی کہ نہیں جس کو حد پنشمنٹ مل گئی.
احناف کہتے ہیں کہ توبہ پھر بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو حد پنشمنٹ جاری ہو گئی، مثال کہ اس کی چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، ٹھیک ہے، حد پنشمنٹ ہے، لیکن وہ تو ڈٹا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی کی تیسی ہاتھ کاٹ دے تو کاٹو، جب میں ایسے ہی میں ٹھیک ہوں گا دوبارہ چوری کروں گا. توبہ نہیں کی اس نے، تو آپ کا خیال ہے اسے سزا ملے گی کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. رائٹ؟ جسٹ ایک ایکویشن ایز این ایکویشن اس کو دیکھا جائے تو آف کورس توبہ نہیں کر رہا، اللہ کی معاف نہ کرے تو اس کو سزا ملے گی، بے شک اس پہ حد پنشمنٹ نازل ہوگی. تو احناف کہتے ہیں کہ ایون قصاص اگر ہو بھی گیا، یعنی اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے بدلے میں اگر اس نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں اس کی سزا برقرار رہے گی. یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن ایز پر دا ایکویژن اس کو سزا ملے گی. لیکن حج کے طور پر قتل کر دیا تو اس کے بعد توبہ کیسے کر سکتا اب اس کو پھانسی کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے. رائٹ؟ ابھی تو انسان جان میں جان ہے نا، تو توبہ تو اس وقت ہوگی. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایروگنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے چڑھاتے ہو مجھے پھانسی پہ، کتنے لوگ ہوتے ہیں مارتا مار دو. رائٹ؟ یہ کرمنل جو ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے مارنا مار دو، میں تو نہیں، میں تو ٹھیک تھا جو میں کیا میں نے، تو اس کا میں توبہ نہیں کی، دل میں کوئی گلٹ نہیں ہے اس کے. اگر جو ہے حد سزا دے رہے ہیں پھانسی کی اور وہ بندہ پہلے توبہ کر لیتا ہے تو پھر بھی حد سزا ہوگی. ہاں وہ تو دنیا کا معاملہ. اگر کسی نے قتل کیا تو جب تک کہ دوسرے جو مقتول کے ورثاء جو ہیں اس کو معاف نہ کرتے ہیں، قصاص تو اس کے اوپر آئے گا. یہ حبیب صاحب یہ بات جی چلیں ٹھیک ہے. جی سوری، حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اس کو اس کی موت سے پہلے ایمان کی دولت سے لے لی جائے گی، اسی لیے لٹرلی حدیث کے مطلب میں آتا ہے وہ پھر؟ یہ بھی اچھی بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اگر کسی نے ایسا کیا، من قتل معاہدا، تو اس سے ایمان کی دولت سلب کر لی جائے گی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے اس وقت جب کہ وہ یہ چیز سمجھے کہ جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، یعنی اس پہ کوئی ندامت نہ ہو، یہ توبہ نہ کرے اس کے اوپر ندامت نہ، اور یا یہ چیز سمجھ کے کرے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کیا جو میں نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ کر لو تو اس کو نبھاؤ، معاہدہ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرو، یعنی وہ تمہاری امان کے اندر ہے. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا اس بات کو، معاذ اللہ. رائٹ؟ یعنی شریعت کا انکار ہی کر دیتا ہے. سب تو اگر نے شریعت کا انکار کر دیا تو ویسے ہی کافر ہو گیا. تو اس صورت کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے ٹھیک، لیکن یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ بندہ، اس کے دل کے اندر کیا ہے. لیکن جی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے کرے، توبہ نہ کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے آف کورس کہ وہ ایمان کی دولت سے معاذ اللہ محروم کر دیا. اس میں تو قتل تو پیس کانٹریکٹ میں کریں گے نا. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو اسی کانٹیکٹ سے بات ہو رہی ہے کہ پیس کانٹریکٹ ہے، پھر بھی آپ نے اس کو جا کے مار دیا. ٹھیک ہے، چیز کا ہے تم نے کبھی ہاں اگر کانٹریکٹ ہو تو جی بالکل. ایک اور سوال. اچھا، اس میں اگر جیسے ابھی اس کا قتل کا وہ ہو گیا، اس کا طے ہو گیا، تو اس کے تو یعنی قتل کا ٹائم وہ وقت طے ہو گیا، تو اس کے پہلے اس کی توبہ قبول ہوگی اگر وہ کرتا ہے تو؟ ہاں توبہ تو جب تک ما لم یغرغر، جب تک رویانی پہنچ جاتی توبہ تب بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک بندہ اگر مارتے لکھائے گا، پوری فوج جو ہے وہ مارے توڑتے یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اگر پوری فوج مل کے توڑ دے تو پھر اس کے اندر بھی پوری ایک بحث ہے کیا ہوگا، جو میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر پورا کلام ہے کہ کیا اگر بہت سارے لوگ مل کے حملہ کر کے اور مار دیں تو پھر میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے بات. لیکن اس کے اوپر فقہا نے لکھا ہے کہ پھر کیا. لیکن جہاں تک
آخرت کی بات ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس کو سزا کیسے ملے گی. قصاص کی بات ہے کہ کس کو مارا جائے گا، کس کو نہیں مارا جائے گا، کہ کسی کو بھی نہیں مارا جائے گا. میرا خیال ہے جہاں تک میرے ذہن میں پڑ رہا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ مل کے قتل کر دیں تو پھر شاید کسی کو نہیں، قصاص کسی سے نہیں لیا جائے گا. شاید وہ میری بات کو نہ لیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن کی بات تو جائے ہولڈز ٹرو کہ من لم یرح رائحۃ الجنت. بالکل تو جس نے جو ہے پرسنلی جا کے مارا ہے اس سے بھی ہے یہ سارے لوگوں کو، سارے لوگ، القاتل والمقتول. جیسے اگر کوئی حکمران ہے اس نے حکم دیا اس بات کا، جی سب لوگ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ارادہ یرید، ارادہ کرنا. اللہ من یرید اللہ، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے خیر کا. من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالی ارادہ کرے خیر کا، یا جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے خیر کا. یفقہ، فقہ یفقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا یا سمجھ دے دینا. فقہ اسی سے نکلتا ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا. اصل میں فقہ جو ہے وہ ہم لوگ تو اپنے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں، لیکن فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، دین کو سمجھنا. اصل میں پہلے تو دین کی اور بھی مختلف چیزوں کو بھی فقہ کہتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ عقیدے کو الفقہ الاکبر کہتے تھے کہ وہ یعنی بڑی چیز سمجھنا، یعنی عقیدہ سمجھ لینا. اور دوسری الفقہ الاصغر ہوتا تھا جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. لیکن فقہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ چیز قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھ لینے کا نام فقہ ہے. رائٹ. سو یہ فقہ، یہ فقہ سمجھانا یا سمجھ دے دینا. یہ فقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، خیر کا ارادہ یہی ہے کامیابی ہو جائے اس کو دنیا آخرت کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں. دین کو سمجھنا بہت ایک دین کا علم آنا اور دین کو سمجھنا دو مختلف باتیں ہیں. بہت چیزیں انسان کو قرآن یاد ہو سکتا ہے، انسان کو احادیث یاد ہو سکتی ہیں، انسان بخاری شریف کا حافظ بن سکتا ہے. اور کوئی بندہ کوئی کہہ دے کہ جی مجھے قرآن حفظ ہے، مجھے بخاری شریف حفظ ہے، تو ہم جیسے جاہل تو ویسے ہی اس کے میں چلے جائیں گے، کیا بات ہے. لیکن دین کی سمجھ آنا ایک بہت مختلف بات ہے. دین کی سمجھ اور چیز ہے. کئی دفعہ انسان کو یہاں تک یہ پتا ہوتا ہے یہ سنتیں ہیں، لیکن سنت کو امپلیمنٹ کیسے کرنا یہ نہیں پتا ہوتا انسان کو. وہ دین سنت کو امپلیمنٹ کرنے کی سمجھ آنا بھی ایک
دوسری بات ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، سنت ہے ہاتھ سے کھانا، ٹھیک ہے، مثال کے طور میں چاول جو ہے وہ چمچ سے کھاتا ہوں، ایسے میرے لوگ خلاف ہو جائیں گے اس بات پہ، لیکن کیا میں نے سنت کے خلاف کر دی کوئی چیز؟ سنت کے خلاف تو بالکل بھی نہیں ہے بات. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سنت کے خلاف ہو گئی بات. کیوں؟ میں پیر سے تو نہیں کھا رہا، ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوں ابھی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولز بھی یوز کیے ہیں. حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھری کا استعمال کرتے تھے. کئی دفعہ گوشت ہوتا تھا تو اس کو پکڑ کے دانتوں سے بھی انہوں نے کاٹا ہے اور چھری سے بھی کاٹا ہے. ٹول سے یوز کیے، یہ بھی ایک ٹول ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ جی آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ میں نے چمچ سے کھا لیا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. جو بندہ یہ کہے ٹھیک ہے ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے کوئی ضرور کھائے، اچھی بات ہے اگر سنت کی نیت سے کھاتا ہے. کچھ لوگ سبحان اللہ، ایک باری بات اور سے سنیں، کچھ لوگ صرف اپنے کلچر میں آ کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کی سنت کی نیت نہیں ہوتی، ان کو سنت کا ثواب نہیں ملتا. اور کئی لوگ چمچ سے کھاتے ہیں لیکن سنت کی نیت ہوتی ہے، ان کو سنت کا ثواب ملتا ہے. لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھتے نہیں. دین کی سمجھ بڑی، کیونکہ اکثر آج کل کیا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی سمجھ بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے لوگ ایک دوسرے کے خلاف، اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا رہا ہے. اسراف مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے تو اس کے اوپر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ اسراف کرتے ہیں. ان کو بس کسی نے بتا دیا کہ جی اسراف ایک چیز ہوتی ہے. اللہ کے بندے، اسراف تو اتنی ریلیٹیو چیز ہے، اسراف تو بہت ریلیٹیو چیز ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بلین درہم دیے ہیں مثال کے طور پہ، اور میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جاؤں، یہ دین نہیں ہے. ایک صحابی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کپڑے پھٹے پرانے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے میرے پاس. تو نے کہا اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں. اللہ نے دیا ہے تو پہنو، اچھی جگہ رہو. تو اسراف کا مطلب بھی نہیں لوگ سمجھتے. یہ ساری چیزیں سمجھنا، یہ دین کی سمجھ ہے. دین ایک بہت واسٹ چیز ہے، اس کو تنگ مت کریں. دین بہت ایک واسٹ چیز ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اس مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کے دین سمجھا جاتا ہے. دین کتابوں میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آتا، حدیث پڑھ کے دین سمجھ میں نہیں آتا. وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، لیکن دین، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ ہے دین کی سمجھ ایک بہت بڑی چیز ہے. اب آج کل میں نام لیے بغیر اب سب کو بات سمجھ میں آ رہی کہ میں کس کی بات کروں، لیکن مجھے بہت اس چیز سے پریشانی ہوتی ہے. اب ایک صاحب ہے، وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور جو ہے نا وہ ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں، فلاں کتاب، فلاں پیج، فلاں بک، فلاں. لوگ ایسے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. لوگ بھی جاہل ہیں اور یہ بھی جہالت ہے. یعنی ریفرنسز دے کے آپ ایک بات کو پروو کر لیں، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں. یہ یعنی دین کی سمجھ آنا ایک بہت بڑی بات ہے. ریفرنسز یاد ہو جانا دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے دین کو ایسے ہی نہیں نکال لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دین کو نکالیں گے علماء کو قبض کر کے. یعنی علماء اللہ تعالیٰ جب ان کی فوت ہو جائیں گے، اچھے علماء، ان علماء کے اٹھ جانے سے دین خود بخود اٹھ جائے گا. ایک تو یہ چیز پروف ہے کہ کتابوں سے کبھی علم نہیں ملتا، دین علماء سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ایسے نہیں نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے دین نکالیں گے علماء کو قبض کر کے. یعنی اچھے علماء، پائے کے علماء وہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد علماء کی جب کمی ہو جائے گی تو دین خود بخود کم ہو جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ جو ہیں پھر جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے. لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے. فضلوا واضلوا، کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. بالکل یہی بات ہو رہی ہے. ٹی وی پہ آ کے عجیب فتوے دینا،
بہت پریشانی ہوتی ہے، ہزاروں کے مجموعوں کو بیوقوف بنانا، یعنی کہ ایک صرف کس چیز پہ لوگ بھی جاہل ہیں، خود بھی جہالت ہے، سب جو ہے نا جہالت کا بازار گرم ہو گیا. ایک دفعہ میں نے غلطی سے سن لی تھی، ایک دو دفعہ میرا خون کھول گیا تھا اس لیے. کہتے ہیں جی کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے جو 20 تراویح شروع کی وہ ضعیف حدیث ہے. دل نہیں چاہ رہا سر کدھر ماروں میں جا کے اپنا. اللہ کے بندے متواتر ہیں، اس وقت سے آج تک تواتر کے ساتھ نہ صرف کہ قول بلکہ فعلی تواتر ہے. ہر بندہ ہر جگہ پہ 20 رکعت، حرمین کے اندر ابھی تک 20 رکعت ہوتی ہے. کون سی دو اس کے اندر ویکنس آ گئی؟ عجیب بات، سوچ سمجھ کے تو بات کریں نا. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ جہالت کی انتہا ہے. اسی لیے دین کا، حدیث کا علم آ جانا، قرآن کا یاد ہو جانا، یہ دین کا علم نہیں ہوتا. دین کی سمجھ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس لیے فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی سمجھ ہو. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ فقہات ہیں. ان کو دین کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ ادا کی تھی. عجیب، انسان حیران ہو جاتا ہے. کبھی آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آخری سال تک لے کے جائیں، آپ دورہ حدیث کریں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دین کی سمجھ ہوتی کیا ہے. انسان آج تو ابھی 2 کتابیں پڑھ کے، آدھی کتاب پڑھ کے انسان سمجھتا ہے کہ کیا بات ہے. آپ کو جب آخری سال میں آپ پہنچیں گے، آخری 2 سالوں میں پہنچیں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی دین کی سمجھ ہوتی کیا ہے، کہ حدیث سے دین کی فقہ کو کیسے ڈرائیو کیا جاتا ہے. انسان کا دماغ جو ہے نا، وہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان فقہاء کے اندر کتنی زیادہ، امام کے اندر کتنی فقاہت تھی، کتنی یعنی ان کو اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی، کیسے انہوں نے حدیث کو، قرآن کو سمجھا تھا. انشاءاللہ اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اصول پڑھیں گے، بلاغہ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. تو دین کی سمجھ ایک بہت اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سٹارٹ ہے. دین کی سمجھ آنے کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی بیس بھی تو ہونی چاہیے نا، رائٹ؟ اگر آپ نے PhD کرنی ہے تو ABC بھی تو سیکھنی ہے نا. تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو دین کی بنیاد بھی تو پتہ ہونی چاہیے. ہم دین کی بنیادیں بنا رہے ہیں ادھر. تو ان ادر ورڈز، اگر اللہ نے توفیق، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کریں گے اس کو آخر تک لے جائیں گے، کیونکہ اس کو دین کی سمجھ انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے اپنی طلب بھی شو کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے اس چیز کو، کیونکہ یہ نعمت ہے، خیر ہے. کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں خیر کا، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا بھی ہے، اس کو فار گرانٹیڈ مت لے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اٹھا کے ہمیں یہاں بٹھا دیا. اللہ کی نعمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اور نہ ہی اگر اس پہ اکڑیں گے یا سمجھیں گے کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ واپس لے سکتے ہیں نعمت، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے دین کی سمجھ ہونا. تو اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پہ اٹھا کے بٹھایا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ، اس کی چیز کی توفیق نہیں دی ہے. تو پلیز اللہ کا شکر کریں اور استقامت پکڑیں. یہ جو ریڈ لائنز ہیں نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے بھائیوں، پلیز. امان صاحب سب آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ لائنز اپنی؟ یہ بہت بری چیز ہے، یہ نہایت بری چیز ہے. اور جن کو جہاں آ سکتے ہیں ان کو آنا چاہیے. عمیر اقبال صاحب کو میں نے دیکھا کہ آن لائن ہے، یہاں پہ پوری ریڈ لائن لگی ہوئی ہے عمیر. اس لیے میں پریشان ہوتا ہوں. یہ ایک ناشکری کی بات ہے. لوگ یہاں پہ ابو ظبی سے آ رہے ہیں، آپ شارجہ سے نہیں آ سکتے. اللہ کو اپنی طلب دکھائیں پلیز، اور دعا کریں. 2 چیزیں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت کے ساتھ اس پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، کہ دعا کیا کریں.
اللہم فقہنی فی الدین، یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر دے. اس دعا کو مانگا کریں استقامت کے ساتھ، اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر دے. Can I ask a question? جی You, you know, when we talk about when you talk about deen ko samajhne ki, and you've also mentioned implementation, so that would mean that someone has the appropriate knowledge, the sacred knowledge, that they can actually do the application of it at a certain time and place, at a certain for a certain reason, and that in essence is the true knowledge. Now, you know, much like you have an outer shell of something, like, and then inside you have maybe a pearl inside. What are your thoughts? Do you think that, because a lot of people, mashallah, they spend a lot of time and they, you know, maybe they go to different places and they learn different ilm. And I've heard in lectures before where, you know, we've also mentioned the Dar al-Anwar versus Dar al-Madaris. Do you feel that the only way to actually obtain that true essence knowledge is with, you know, an aspect of purification that goes along the whole regimen? جی انڈیڈ ایبسولوٹ. دین کا ایک آؤٹر شیل ہے اور اس کی انر کور ہے، تو بوتھ آر نیسیسری، باہر ظاہر بھی باطن بھی. کیونکہ اصل میں تو جب علم نور بنتا ہے تبھی علم کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو بالکل انسان this is half knowledge. You don't get the complete knowledge if you don't have the inward of ilm as well. The purification process is necessary, and that's why اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا تو کیا کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ پھر علم، یعنی دل اگر صاف نہیں ہوں گے تو یہ علم جو ہے وہ اس کو پہلے یا سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، یا پھر اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو جی جب علم دین کی سمجھ اسی وقت آتی ہے جب کہ علم کے ساتھ تزکیہ ہوتا ہے، ورنہ دین اسی علم سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. اسی علم سے لوگ گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کو دین کی سمجھ میں نہیں آئی. جتنے بھی فرقے ہیں، خوارج، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، سارے کے سارے جو فرقے، اتنے سارے فرقے ہیں، ان کے پاس علم نہیں تھا. انہی حدیث سے پروو کرتے ہیں نا اپنی باتیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ دل نہیں بنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، یعنی دین کی سمجھ نہیں عطا کی. قرآن میں بھی ہے کیا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، کیا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے باوجود ان کو گمراہ کر دیا. علم اور چیز ہے، لیکن علم کی پھر دین کی سمجھ اس علم کے اوپر آنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. مطلب نو ایکسیپشن، ڈیفینیٹلی، انڈیڈ، ایبسولوٹلی. جلدی سے ایک حدیث اور کر لیتے ہیں. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. صلی یصلی، صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ کا ایک مطلب تو ہے نماز، لیکن صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں ہے. صلاۃ، صاد کے ساتھ صاد، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے انکلینیشن ہونا، میلان ہونا کسی کی طرف. اور وہ جب صلاۃ کا لفظ کسی لوگوں کے مطلب وہ یہ بالکل ریلیٹیو ہے کہ کس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جب تاب یتوب، توبہ کرنا، جب اس کو لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، وعدہ کرنا کہ میں نہیں کروں گا. لیکن جب اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے تاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی. یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا, یعنی ریٹرن ہونا. تو جب لوگوں کا اللہ کی طرف ریٹرن ہونا مطلب کہ لوگوں نے توبہ کی, اور اللہ کا لوگوں کی طرف ریٹرن ہونا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اسی طرح صلاۃ کا بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ایک وہ کون سی آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ بھی صلوات بھیجتے ہیں, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, اے لوگوں تم بھی بھیجو. لیکن تینوں کے لیے یہ صلوات کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کو صلوات بھیجنا کیا مطلب ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کا میلان ہونا, انکلینیشن ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ان اللہ و ملائکتہ, فرشتے بھی صلوات کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کی, کہ اے لوگوں تم بھی صلوات بھیجو, یعنی تم بھی دعا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صلوات کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہاں بھی وہی لفظ ہے, من صلی علی واحدۃ, جس نے میرے اوپر صلات یعنی درود, یا لوگوں کو جو نارمل اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں وہ درود استعمال کرتے ہیں, عربی میں صلات ہی یوز کرتے ہیں, اس کا پلورل ہوتا ہے صلوات, کہ یعنی درود بھیجنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا, ان کی رحمت, ان کے لیے رحمت کی, ان کی درجات کی بلندی کے لیے. تو من صلی علی واحدۃ, جس نے میرے اوپر درود بھیجا ایک دفعہ, واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ صلوات بھیجیں گے, یعنی رحمتیں نازل کریں گے. جی, اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل کریں گے. جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا, اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل کریں گے. بہت روایات ہیں, میں بس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بہت فضیلت کی بات ہے. یہ آیت جو ہم نے پڑھی, اس سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں لوگوں کو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا, امر کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, درود بھیجو, صلوات بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے, یعنی ان کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ان پہ رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور بھی ہیں احادیث, 70 دفعہ کی بھی روایات ہے, 70 times. پھر ایسی روایات کے اوپر جب تعارض ہو جاتا ہے, آؤٹ ورڈ کلاش ہوتا ہے, ایک 10 کہہ رہا ہے, ایک 70 کہہ رہا ہے, تو پھر ایک علماء کے اندر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, ایک 10 ہے, ایک 70 ہے. پھر اس کے مختلف جوابات ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی 10 کبھی 10 ہوتا ہے, کبھی 70 ہوتا ہے, مطلب کبھی 10 ہوتا ہے, کبھی 70 ہوتا ہے. جیسے آپ نماز پڑھیں جا کے تو 25 گنا ہوتا ہے, حرمین میں جا کے حرم میں پڑھیں, مسجد الحرام میں پڑھیں تو 1,00,000 دفعہ ہوتا ہے. تو مخصوص اوقات میں کئی دفعہ 70, کئی دفعہ 10. کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک فگر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحمتیں نازل کرتے ہیں وغیرہ. تو مختلف اس کے جوابات ہوتے ہیں, لیکن بہت ایک فضیلت کی بات ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, 2 چیزیں یاد رکھیں, کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا صلو علیہ, کہ تم سب درود بھیجو, تو یہ واجب ہے تمام مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. کتنی دفعہ واجب ہے؟ کم از کم اپنی زندگی میں 1 دفعہ, کم از کم. اور اس کا ایک ہائر سٹیٹس یہ ہے کہ ہر دفعہ, سب سے ہائیسٹ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو آپ ہم سب درود بھیجیں. اور سب سے اس کا چھوٹا طریقہ یہی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سب سے آسان درود ہے, رائٹ. تو جب بھی نام پڑھا جائے یا سنا جائے,
دونوں دفعہ، یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اس سے کم کیا ہے کہ اس محفل میں جس میں بات ہو رہی ہو کم از کم اس محفل میں ایک دفعہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور ہی پڑھا جائے. یہ تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور بلکہ وہ حدیث جو کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبریل امین آئے تھے علیہ السلام، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلی ممبر پہ رکھا قدم تھا آمین کا، دوسرے پہ آمین کا، تیسرے پہ آمین کا، تو ان میں سے ایک کیا بات تھی؟ ایک بات تھی کہ وہ شخص تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو نبی کریم نے آمین کہا تھا. یعنی یہ اتنی بڑی وعید ہے اس بات کے اوپر کہ اگر لوگ درود نہ بھیجے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو پلیز اس چیز کی عادت بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے یا ان کا نام جب سنا جائے تو ضرور بضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. کم از کم مجلس میں ایک دفعہ تو ضرور کہا کریں اس وعید سے بچنے کے لیے. جی جب ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں تو وہ اس کے جی یہ بھی ایک سبحان اللہ، یہ ساری باتیں جو آپ ہیں نا فقہا، یہ ساری باتیں اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ جی صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صلو، تو کیا نماز کا درود واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کے لیے ہے صلو، تو پھر وہ لیکن وہ درود بھی درود ہے، ساری بات ہے، وہ بھی درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد آخری. ٹھیک ہے، وہی اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے کہ جیسے بھی میں نے ایسا سنا تھا کہ جیسے بھی آپ سنت نماز پڑھ رہے ہو اور فرض شروع ہو گئی ہے تو آپ کو جلد ختم کرنا ہے تو کم سے کم چھوٹا درود پڑھ کے آپ ختم کر سکتے ہیں. یہ درود سنت ہے، درود واجب نہیں ہے. یعنی کہ اگر ضرورت ہو تو پھر تحیات کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے اگر بہت ضرورت ہو، صرف ان کیس آف ایکسٹریم نیڈ ایسا ہو سکتا. ٹھیک ہے، 3 منٹ کی بریک انشاءاللہ. ریکارڈنگ پاس کرو.